السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامد و مصلی اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ سورہ محمد آیت نمبر 7۔ عزیز طلبہ، آج کا محاضرہ السیاست الشرعیہ، محاضرہ نمبر 4 ہے۔ اس میں بھی اس محاضرے میں ہم قائد یا امیر یا حکام وقت یا حکام کے کچھ اور اوصاف کے بارے میں ہم ذکر کریں گے، اور امیر اور قائد کا مشن کیا ہونا چاہیے، اس کی دعوت کیا ہونی چاہیے، اس کے بارے میں باتیں آئے گی انشاءاللہ۔ قائد کے 2 اعلیٰ ترین خوبیوں کا ذکر میں نے کیا تھا۔ اب قائد کے اندر ایک خاص بات جو ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ قائد کو صرف ایک اللہ واحد کا خوف اور ڈر ہو۔ قائد جب شریعت کے مطابق کوئی عمل کرے تو دنیا کے ملامت گروں کہ کوئی پرواہ نہ کرے، یا کوئی رشتہ دار آڑے آ رہے ہیں ان کی کوئی پرواہ نہ کرے، کوئی متعلقین آڑے آ رہے ہیں اس کی بھی پرواہ نہ کرے، بلکہ اس معاملے میں شریعت کو نافذ کرنے کے معاملے میں یا شریعت کے حکم کو نافذ کرنے کے معاملے میں صرف اور صرف ایک اللہ سے خوف کھائے ڈرے۔ قائد کے اندر یہ ایک اعلیٰ خوبی ہے، یہ بھی ہونا چاہیے۔ صاحب مصنف نے اس طرح ترتیب دی ہے کہ قائد کو اللہ کے علاوہ کسی کا خوف یا ڈر نہ ہو، کیونکہ ایک مسلم قائد، ایک مومن قائد، امیر، رہنما، خلیفہ جو ہوتا ہے وہ یقیناً اللہ رب العالمین کے سامنے سر بسجود 24 گھنٹے میں 5 بار ہوتے ہیں، اور ہر نماز میں ایک قائد یہ اپنی زبان سے اقرار کرتے ہیں اور دل سے مانتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، خالص ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ یقیناً جب شریعت کو نافذ کرے، شریعت کے حکم کو نافذ کرے، حدود نافذ کرے، حد نافذ کرے کسی پر، جو کچھ لوگ اس کو ناپسند، ناگوار سمجھتے ہیں، دشوار سمجھتے ہیں، ایسے معاملے میں قائد کو چاہیے کہ اللہ سے صرف خوف کھائے اور بلا جھجھک، بلا تعمل شریعت کے حکم کو نافذ کرے، کیونکہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، تم دنیا والوں میں سے کسی سے مت ڈرو، صرف اور صرف ایک اللہ سے ڈرو۔ یہ صفت ایک قائد کے اندر ہونا ضروری ہے۔ اگر اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر جس قائد کے اندر ہو جائے، وہ دنیا کی کسی بھی شخص سے خوف نہیں کھائے گا یا کسی اور چیز سے وہ نہیں ڈرے گا، بلکہ ایک اللہ کا ڈر اس کے دل میں ہوگا تو اللہ کے قانون کو نافذ کرنے میں بلا جھجھک وہ نافذ کرے گا، کسی اور چیز کے آڑے آنے سے وہ نہیں رکے گا۔
آگے دیکھتے ہیں قائد، امیر، رہنما، حکام کا مشن کیا ہونا چاہیے، کس لیے قائد، امیر، رہنما مقرر کیے جاتے ہیں، متعین کیے جاتے ہیں، ان کا مشن کیا ہونا چاہیے۔ آئیے میں ایک نظر آپ کو بتاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے اس روئے زمین پر جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور اس کے بعد بہت سارے لوگوں کو روئے زمین میں پیدا کرنا شروع کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنا قاصد بنا کر اس روئے زمین میں بھیجتے رہے، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک، پیغمبر اور نبی کی شکل میں، رسول کی شکل میں اپنی رسالت اور پیغام دے دے کر کے اللہ تعالیٰ بھیجتے رہے، اور ہر ایک نبی اور رسول کا پیغام، سب سے پہلا پیغام یہی تھا کہ روئے زمین پر ایک اللہ کی وحدانیت کا نغمہ گایا جائے، توحید نافذ کیا جائے، روئے زمین سے تمام طرح کے شرک کا خاتمہ کر دیا جائے، اور یہی ایک قائد کا مشن ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں مسلم قائد کا ایک ہی مشن رکھا ہے۔ انبیاء کرام کو سب سے پہلی جو دعوت تھی وہ توحید کی دعوت تھی۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ میں نبی ہونے کے بعد 13 سالہ زندگی میں صرف توحید پر بحث کیا، توحید کی دعوت دی، کیونکہ مکہ والے اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ اپنے صالحین، بزرگوں، ولیوں، پرکھوں کو بھی اللہ کے ساتھ شریک بنا رکھا تھا، اور ان کو اپنا شفارسی مانتے تھے، ان کو اپنا شفارسی کے ساتھ ساتھ وسیلہ مانتے تھے کہ یہ اللہ تک ہم کو پہنچائے گا۔ سورہ زمر میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، اور ایک جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، لوگوں سے جب پوچھا کہ اس کو تم کیوں عبادت کرتے، اس کے سامنے کیوں جھکتے ہو، کہتے یہ ہمارے شفارسی ہیں اللہ کے پاس، یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں نبیوں کو جو مبعوث فرمایا وہ توحید کو نافذ کرنے کے لیے، اور قائد کا بھی یہی مشن ہونا چاہیے، اور وہ مشن کیا ہے؟ توحید کا قیام ہے، توحید اس روئے زمین پر توحید کا ڈنکا بجے، ایک اللہ ہی کی عبادت کرنے والے سارے بن جائے۔ اس معاملے میں جب بھی کوئی قائد مسلم قوم اللہ کی وحدانیت کا پیغام لوگوں کو سناتا ہے اور اپنی کوشش سے اس دعوت کی حفاظت کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالی اس دنیا میں اس کی سر بلندی کرتا ہے، ان کا سر اونچا کرتا ہے، اور پوری دنیا کی دولت ان کے قدموں میں سمٹ کر آ جاتی ہے۔ توحید ہی ایک ایسی چیز ہے جس کی بدولت اللہ تعالیٰ اس روئے زمین پر لوگوں کی حکمرانی عطا فرماتا ہے۔ آج بھی قائد کے لیے، امیر کے لیے، رہنما کے لیے یہ ضروری ہے کہ اپنا سب سے پہلا مشن، سب سے پہلی دعوت توحید کی دعوت ہو، توحید نافذ کرے روئے زمین پر، توحید ہی کی دعوت سے شروعات کرے۔ اسی لیے توحید ہی ایک ایسا مشن ہے، اگر اللہ کی وحدانیت کا ہم اقرار کر لیں گے تو اللہ تعالی ہماری ہر طرح سے مدد فرمائے گا۔ یہ بات رہی
قائد کے تعلق سے کہ اس کا مشن کیا ہو؟ توحید ہو، اس کی سب سے پہلی دعوت کیا ہو؟ توحید ہو، اللہ کی توحید کی دعوت لوگوں کو دے، دنیا کو ایک اللہ کے پرستار بنائے، تمام طرح کے شرک کی غلاظتوں سے لوگوں کو پاک و صاف کرے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والو اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو وہ بھی تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا۔ دین سے مدد، شریعت کی نشر و اشاعت، اللہ کی توحید کا پرچار اگر ہم کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری مکمل طور پر مدد فرمائے گا۔ ایک دوسری صفت قائد کے اندر یہ ہو کہ قائد خود برائیوں سے بچے اور تمام برائیوں کو خود سے ختم کرے، اپنے نفس کی تزکیہ کے ساتھ ساتھ اپنے اعمال کی بھی تزکیہ کرے، اور ساتھ ہی ساتھ دنیا سے تمام طرح کے شر و فساد، برائیاں ختم کرنے کی پوری کوشش کرے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدہ۔ حاکم وقت کے اندر اتنی قوت ہونی چاہیے، اتنی صلاحیت ہونی چاہیے کہ وہ جب کبھی کہیں برائی دیکھے تو اپنے ہاتھ سے روکے۔ اس حدیث میں تو 3 درجے بتایا ہے، 3 درجے کے بعد چوتھے درجے جو ہے ایمان کا ایک ادنا حصہ ہے، ادنا درجہ ہے کہ اپنے دل میں برا جانے، وہ ایمان کا ایک ادنا حصہ۔ تو قائد کے اندر یہ صلاحیت ہو، یہ طاقت ہو کہ روئے زمین سے سب سے پہلے ظلم بربریت کو ختم کرے اور تمام طرح کے شر و فساد، فتنہ، خرافات جو دیکھے اس کا خاتمہ کرے، اپنے ہاتھ سے خاتمہ کرے۔ اگر ہاتھ سے طاقت نہیں ہے تو زبان سے روکے، لیکن قائد کے اندر یہ پہلی صفت آنی چاہیے، پہلی صفت اس کے اندر ہو تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد ضرور آئے گی۔ یہ قائد کے اندر ایک صفت یہ ہونی چاہیے۔ آئیے یہاں صاحب مصنف نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ حسنہ کا ذکر کیا ہے، جن میں 5 باتوں کا ذکر کیا ہے۔ عزیز طلبہ، یہ 5 باتیں 5 نہیں بلکہ 7 چیزوں کا ذکر کیا ہے اور 7 لائن میں یہ باتیں ہیں۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں بھی مسلمانوں کے لیے بہترین نمونہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید کے سب سے بڑے علمبردار، جس نے تنہا اپنی قوم، خاندان اور پورے لوگوں کے ساتھ نے توحید کا ڈنکا بجایا اور توحید کا اعلان کیا، اور بڑی حکمت انداز میں لوگوں کو سمجھایا، اپنے والدین کو سمجھایا، قوم والوں کو سمجھایا، بڑی حکمت سے، بڑی دانائی کے ساتھ۔ جب نہیں مانا تو پھر اپنی حکمت سے، بڑی ہوشیاری کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، شعوری کے ساتھ آپ نے کچھ ایسے حکمت والا کام کیا جس سے قوم حق کا بکا رہ گئی اور لاجواب ہو کر رہ گئی۔ پہلی چیز آ کر دیکھتے ہیں تو ہر قائد کے اندر ایسی صفت بھی ہونی چاہیے۔ پہلی چیز، کھیل تماشے کے بجائے اللہ کے دین کو نافذ کرنے کے لیے قدم اٹھانا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں دنیا کے لوگ کھیل تماشے میں وقت گزار دیتے تھے، لہو لعب میں وقت گزار دیتے تھے، اور لایانی باتوں میں اپنے وقت کو ختم کر دیتے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا؟ اللہ کے دین کو نافذ کرنے میں قدم اٹھایا۔ دوسری بات، لوگوں کی سیاہ کاریوں میں ملوث ہونے سے اپنے آپ کو بچائے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی خوبی ہے۔ سماج اور معاشرے، قوم و ملت کے اندر
جو برائیاں ہیں، جو خامیاں ہیں، جو خرابیاں ہیں، ان خرابیوں میں اپنے آپ کو ملوث نہ کرے، شامل نہ کرے، یا ان برائیوں میں آپ شریک نہ ہو۔ یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ایک اعلیٰ اسوہ ہے کہ قوم سے الگ رہ کر کے، قوم کی سیاہ کاریوں سے بچ کر کے اللہ کے توحید کو بلند کیا۔ وہی یہاں دوسری بات ہے کہ لوگوں کی سیاہ کاریوں میں ملوث ہونے سے اپنے آپ کو بچانا، یہ بچانا بہت بڑی خوبی ہے۔ تیسری بات، اکیلے آدمی کا لوگوں کے عقائد پر ضرب کاری لگانا اور انہیں تہس نہس کر دینا۔ دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اور تاریخ پڑھیں گے تو بڑی نصیحتوں کے بعد، سمجھانے کے بعد جب قوم والوں نے نہیں مانا تو ان کے عقائد پر ضرب کاری لگایا، ایسی چوٹ ماری کہ قوم والے سارے کے سارے ہکا بکا رہ گئے۔ ان کے تمام بتوں کو توڑ کر کے رکھ دیا، صرف ایک جو ان کے بڑے معبود تھا ان کو چھوڑ دیا۔ جب ان سے پوچھا گیا، سوال کیا گیا کہ ان بتوں کے ساتھ یہ حرکت کس نے کیا ہے اے ابراہیم، تو حضرت ابراہیم نے کہا ان کے بڑوں نے کیا۔ پوچھ لو اگر یہ بولتے ہیں۔ قوم شرمندہ ہو گئی، لاجواب ہو گئی، کہنے لگے کہ اے ابراہیم تو بھی جانتا یہ بت نہ بولتے ہیں نہ سنتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا جو بت بولتے سنتے نہیں ہے وہ خدا اور معبود کیسے ہو سکتا ہے، وہ خالق و مالک کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی آپ علیہ السلام نے تنہا ان کے عقائد پر ایسے ضرب لگائی کہ رہتی دنیا تک ان کے اسوہ، آپ کا اسوہ حسنہ باقی رہا اور رہے گا انشاءاللہ۔ چوتھی چیز، برائی کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے بڑی جماعت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ایک آدمی جو کچھ بھی کر سکے اس کو کرنا چاہیے۔ یہاں ایک بڑی حکمت والی بات ہے، اور کچھ لوگوں میں یہ بات بڑی عام ہے کہ پوری جماعت مل کر ہم کوئی کام کر سکتے ہیں۔ بات صحیح ہے، اجتماعیت میں طاقت بہت ہے، اتحاد میں طاقت بہت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اتحاد کے بنیاد پر ہم بہت سارے کام کر سکتے ہیں۔ لیکن جہاں ایک فرد ہے، جہاں دو ہی فرد ہے، وہاں شرک و بدعت کو ہم کیسے مٹائیں گے؟ وہاں ہم توحید کا پرچم کیسے لہرائیں گے؟ تو یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ ہمارے سامنے ہونی چاہیے۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام تنہا، پوری قوم ایک طرف، آپ نے وہاں بھی توحید کا نغمہ بلند کیا، وہاں بھی توحید کا پرچار کیا، اور تنہا آدمی ہو کر کے بھی توحید کی دعوت دینا نہیں چھوڑا۔ بہت ساری دھمکیاں آئیں، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نے حضرت ابراہیم سے کہا تم یہاں سے بھاگ جاؤ ورنہ تمہیں پتھروں سے مار مار کر رجم کر کے ختم کر دوں گا، تم یہاں سے دور ہو جاؤ۔ اس کے باوجود بھی دعوت کا کام آپ نے ترک نہیں کیا، بلکہ تنہا آدمی بھی توحید کا پرچم لہرا سکتے ہیں، توحید کی دعوت دے سکتے ہیں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ میں سے ہے۔ پانچویں چیز، آن مین ایکشن، یعنی ایک ہی آدمی کی کارروائی کا فائدہ۔ کبھی کبھی ایک آدمی ایسا کام کر جاتا ہے جس سے پوری امت کو فائدہ ہوتا ہے، پوری امت کو فائدہ ہوتا ہے۔ یہاں ایک مثال آپ کو دوں، سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا کام کیا، اس طرح کا کام اور بھی ہمارے اسلاف کی تاریخ سے ملتی ہے، ان کی سوانح عمری سے، ان کے خدمات سے ملتی ہے۔ آپ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے، ان کے زمانے میں ایک نہیں تین ظالم بادشاہوں نے خلق قرآن کا مدعا اٹھا کر کے اور یہ
کہلوانا شروع کر دیا، کہو قرآن مخلوق ہے، قرآن مخلوق ہے، قرآن مخلوق۔ لیکن بندہ خدا محی السنہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پہاڑ کی طرح ڈٹے رہے، کوڑے کھاتے رہے۔ کوڑے کھانے کے بعد تاریخ گھٹا ٹوپ، تاریخ حجرے میں، کمرے میں آپ کو بند کر دیا گیا، کئی سالوں تک آپ کو قید میں رکھا گیا، مختلف قسم کی اذیتیں اور تکلیف دی گئی۔ اس کے باوجود بھی آپ نے خلق قرآن کو قبول نہیں کیا، ہمیشہ یہ کہتے رہے کہ اللہ کا قرآن یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا مخلوق نہیں ہے، یہ مخلوق نہیں ہے۔ تنہا امت کے لیے ایک عظیم الشان کام کیا، قیامت کے صبح تک باقی رہے گی ان کی تاریخ۔ اس طرح تنہا بھی آدمی کوئی ایسا کارنامہ کر لے جو پوری امت کو فائدہ ہو، پوری ایک ہی آدمی کی کارروائی کا فائدہ پوری امت پر ہو۔ چھٹا ہے، آدمی کے ذہن میں جو پلان ہے وہ اس پر عمل کرنے سے پہلے کسی کو اس کی بھنک بھی نہ آنے دے۔ یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پلان اور ارادے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ذہن و دماغ میں پلان بنانے لگے کہ یہ سمجھانے کے باوجود سمجھ نہیں رہی ہماری قوم، ہمارے قوم کے لوگ نادان ہیں۔ ہر طرح سے سمجھایا، ہر طرح سے ان کو قائل کیا، یہ بت ہے، یہ پتھر ہے جو اپنے ہاتھوں سے تراش کر کے تم نے اپنا معبود بنا رکھا ہے، خود بنایا ہے اور خود اپنا معبود بنا رکھا ہے۔ یہ ہمارے خالق اور مالک نہیں ہو سکتے ہیں، ہمارے داتا نہیں ہو سکتے، ہمارے مددگار نہیں ہو سکتے، یہ خود مدد کے محتاج ہیں۔ جب دیکھا کہ یہ مہین نہیں مان رہے ہیں، اپنے ذہن و دماغ میں پلان بنایا کہ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، میں تمہارے بتوں کے ساتھ ایسا داؤ کھیلوں گا کہ تمہیں پتہ چل جائے گا۔ اپنے ذہن و دماغ میں، اپنے ذہن میں یہ بنا رکھا اور عزم مصمم کر لیا۔ اور ایک دن آیا، میلے کا دن آیا، اس دن آپ نے اپنے ذہنی پلان کو، عزائم کو یا قصد جو ارادے بنا رکھا تھا اس کو کر کے دکھایا ہے، اور اس معاملے میں کسی کو بھنک بھی نہ لگی کہ آپ نے کیا پلان بنایا۔ ساتویں چیز ہے، اکیلے آدمی خواہ وہ قائد ہو یا رعایا میں سے ہو، عام آدمی انسان ہو، کا پلان بنانا اور اکیلے اس پر عمل کرنے سے سیکورٹی کی انتہائی اعلیٰ اقدار حاصل کی جا سکتی ہے۔ یہ 7 نمونہ ہم نے آپ کے سامنے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ حسنہ سے ذکر کیا ہے، جو صاحب مصنف نے اپنی کتاب میں لایا ہے۔ ان 7 کو آپ یاد رکھیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو توحید پرست بنائے اور توحید کی دعوت دینے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہمیں جب تک زندہ رکھے، اسلام و ایمان کے ساتھ زندہ رکھے، توحید پرست بنا کر کے اللہ رب العالمین اس روئے زمین پر ہمیں زندہ رکھے اور توحید کی دعوت دینے والا بنا کر کے اس روئے زمین پر زندہ رکھے۔ خاتمہ ہو تو ہماری زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔